17 رمضان بدر کا جو معاملہ ہے، اسے ایک اسلام و دین کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تصور کرتا ہوں۔ کوئی ایسا وقت مجھے لگتا ہے اللہ نے چاہ تو آئے گا کہ اسے ساری دنیا میں اسلامی ممالک اسے سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ یہ فرقان ہے اور یہ اس طرح کا پہلا معرکہ تھا جو اسلام و کفر کے درمیان اس انداز پر ہوا۔ لڑائی کا پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے، مگر جو سامنے سے آئے انہوں نے جو جنگی تیاریاں کی ہوئی تھی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، سامنے کیا نہیں تھا، اور یہاں حقیقت ہے کہ یہاں کیا نہیں تھا، ان کے درمیان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوچئے یہ کیسی لڑائی تھی، کیسی جنگ تھی۔ بہت روئے تھے میرے آقا، غزوہ بدر میں بہت روئے میرے آقا، اتنا روئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی آہوزاری کی ہے کہ آپ کے شان مبارک پر، کندھوں پر جو چادر مبارک تھی، شال، وہ نیچے آ گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر ڈالی، اسے پکڑ لیا اور کہا آقا اب بس کر دیجئے۔ اتنی دعائیں کی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سجدہ تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، وہ کیا آہوزاری تھی میرے مصطفیٰ کریم کی، مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک زمین پہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ آج ہم 1447 میں ہیں، تقریباً 1445 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ آج یہ واقعے جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے۔ یہ وہ چیزیں جو بیان کرتے ہی رہنا چاہیے، اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہماری اولاد کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جانا، قربانی دے دینا، مال قربان کر دینا، اپنے آپ کو دین اور اسلام کی سربلندی، اس کی اشاعت کے لیے خود کو ہر وقت ہمہ وقت پیش رکھنا، اس کے لیے اپنے جذبے کو ابھار کر رکھنا، اپنی اور اپنی اولاد کی اس معاملے میں تربیت کرنا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچائیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں نا، یہ والدین کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، اسلام و دین کے لیے اپنی اولاد کو پیش کرنا، اور اس کے لیے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں کشادگی اور وسعت رکھنا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، مولا علی جیسی شخصیت، اللہ اکبر، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا مولا علی نے۔ ایسے زبردست صحابہ کرام علیہم رضوان بدر میں ہیں، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، وہ مرتا کن کے ہاتھ میں، حضرت معاذ و معوذ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یعنی یہ اتنی ذلت والی موت تھی، اور اس کی موت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حالانکہ بچے نہیں لے جائے جاتے تھے، مگر ان کے جذبہ انہیں لے گئے۔ لوگ کہیں ایسے وقت پہ جانے کے لیے چپ جاتے کہ میں نظر نہ آ جاؤں، اور یہ پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر کھڑے جاتا ہے کہ شاید ہم اونچے قد کے نظر آئیں تو ہمیں اجازت مل جائے۔ اللہ پاک کی حب بدر پر کروڑ رحمت ہو، جنہوں نے ایسے موقع پر اسلام کو ایسا بچایا، ایسا اسلام کا دفاع کیا، ایسا دین کا دفاع کیا، ایسی شکست فاش ہوئی، ایسے کفار واصل جہنم ہوئے، اور ایسے ان کو گڑھوں میں پھینکا گیا ان بدبختوں کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کہا بھی کہ تم نے وہ دیکھ لیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مطلب یہ آقا کا معجزہ تھا کہ ایک رات پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان کا معائنہ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگاتے تھے کہ اس جگہ پر فلاں بن فلاں مرے گا۔ جب بدر کا واقعہ ختم ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جس جگہ کا میرے آقا نے فرمایا تھا، نہ اسے ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، اسی جگہ پر وہ مرا، وہی مرا جس کا میرے آقا نے فرمایا تھا۔ ہم اس کے امتی ہیں۔ اے مسلمانوں، عاشقان رسول، تم مبارک ہو، آج یوم بدر ہے، آج یوم فتح ہے، آج فتح کا دن ہے۔ اسلام و کفر کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کو یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، حق و باطل میں فرق کر دیا گیا، اور اس میں بھی ہمارے چند صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑ رحمت ہو۔ بڑا پیار ہے ان اصحاب بدر سے، بڑا پیار ہے، جو اس وقت جان نثاری کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کو یقین تھا چونکہ مصطفیٰ کریم اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ ہیں، فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ الحمدللہ۔